یہ بھی نہیں چاہتا کہ 0.0001 بھی اگر رسک فیکٹر ہے تو وہ نہیں آئے گا. جو اپنی بھائی کے دور اقتدار میں نہیں آ سکا تو وہ اب آئے گا. میں تو ان لوگوں پہ حیران ہوں, میں ان لوگوں پہ, میں ان کی قسمت پہ مطلب رونا چاہیے, مجھے بھی رونا چاہیے, آپ کو بھی رونا چاہیے, عوام کو بھی رونا چاہیے کہ جو اس کو مسیحا سمجھتے ہیں, جو اس کو لیڈر سمجھتے ہیں, وہ یقین کیجئے بھگوڑا ہے. میں بالکل بھی پارٹی نہیں بننا. کیا ہوگا جن لوگوں نے بل بنائے ہیں وہ سب سے پہلے پھنسیں گے. جس نے بھی بنوائے مجھے نہیں پتا, نہ میں بات کر سکتا ہوں, لیکن جو بل بن چکے ہیں یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے, وہ تو آلریڈی گرداب کا حصہ بن چکے ہیں. ان کا چیئرمین کا نام لینا پابندی, ان کے جو جماعت میں شامل ہیں ان کے جھنڈے اٹھانے پہ پابندی. آپ کو پتا ہے کہ 14 اگست کی رات کو 26 کارکنان کو, شاید ان کے کارکنانوں کے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو پکڑا گیا تھا. لیکن اب کیا ہوگا کہ یہ جو مسلم لیگ نون ہے, بس آپ یہ سمجھ لیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ویسے تو پہلے سے پڑھا جا رہا ہے اس پہ, لیکن اب ان بلوں کے بعد, اس نگران گورنمنٹ بننے کے بعد آپ یہ ٹھپا لگا لیں اس بات پہ کہ نون لیگ تو گئی, پیپلز پارٹی. السلام علیکم, میں ہوں عامر نواز, آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. ناظرین, آج ایک تو جو سب سے بڑی خبر آئی ہے, سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط کر دیے ہیں, اور جو کہ اب باضابطہ طور پر قانون بن گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ قانون کیا پی ٹی آئی کے ہی گلے کا پھندا بنتا ہے, یا نون لیگ, پیپلز پارٹی اور صحافی حضرات بھی اس کے اندر آئیں گے یا پھر نہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو گجرانوالہ کے اندر واقعہ پیش آیا ہے, اس جگہ پر وہاں پر جو مکین تھے وہاں کے, جو ان کی داد رسی کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ابھی کچھ دیر پہلے وہاں کے مناظر اور فوٹیج سامنے آئی ہے کہ انہوں نے وہاں پر دورہ کیا ہے اور وہ سارے مناظر نظر آئے ہیں, لیکن وہاں پر ابھی تک نہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب پہنچ سکے ہیں, نہ ابھی تک نگران وزیر اعظم پہنچ سکے ہیں. اس کے ساتھ عمر عطا بندیال صاحب بھی نہیں گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے بھی وہاں کا دورہ نہیں کیا. لیکن یہ کریڈٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جاتا ہے, جنہوں نے وہاں کا دورہ کیا ہے اور وہاں کے لوگوں کی داد رسی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, نون لیگ کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی جو دوہرا معیار اختیار کر رہی ہے, اس کے حوالے سے کچھ ہم اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں حماد نقوی صاحب, کچھ ان کا تجزیہ لیں گے اور کچھ میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آخر ہوگا کیا. سب سے پہلے حماد, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا حماد صاحب, ایک تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو قانون بن چکا ہے, اور دوسرا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بڑا کریڈٹ گیا ہے جنہوں نے وہاں کا دورہ کیا ہے. باقی ابھی تک کوئی گورنمنٹ کا یا اداروں کا کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار ابھی تک وہاں پر نہیں پہنچ سکا, چاہے نگران ہے چاہے الیکٹڈ ہوتا پھر بھی, لیکن اس کا کریڈٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جاتا ہے. اور دوسرا کیا بتائیں گے کہ نگران حکومت آئی ہے اور پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. آج عثمان ڈار کے گھر پہ جس طرح چھاپا لگا ہے, اور کل کھوسا ہاؤس ڈیرہ غازی خان کے اندر چھاپا لگا ہے, اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں آپ کے سامنے؟ بالکل جی, عثمان ڈار نے بلکہ ایک پیغام بھی جاری کیا ہے, اس میں اس نے کہا ہے کہ میرا کاروبار بند کر دیا گیا ہے جہاں 2500 لوگ کام کرتے ہیں, اور وہ میرا صرف اکیلے کا کاروبار نہیں ہے, اس میں اس کی یقیناً پارٹنرشپ ہے کسی اور کے ساتھ جس کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. پھر ساتھ میں اس نے یہ کہا ہے کہ میری پردہ دار گھر کی جو فیملی کی خواتین ہیں ان کو کل گھر سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا گیا, اور اس کو ان کے گھر کو بھی سیل کر دیا گیا ہے. تو بڑا بھیانک صورتحال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے چاہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہو یا چاہے یہ نگران گورنمنٹ ہو, اس کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے. ضرور یہ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں اور کسی آئین اور قانون کو فالو کرتے ہوئے, کسی دائرہ کار کو اختیار کرتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے. ایک اور آپ تھوڑی سی وہ کریں گے کہ ایک اور دعویٰ بھی آیا ہے کہ سینیٹر ایک تھے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا اور ان کے بیٹے کو مار پیٹ کر کے اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے, بلکہ لائیو کال کی جاتی ہے اس سینیٹر کو, اور ساتھ میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک وہ 2-3 منٹ کی پریس کانفرنس کر دیں, وہ میسج وائرل کر دیں ٹویٹر پہ, یوٹیوب پہ, جو پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے, تو آپ بالکل پوتر ہو جائیں گے, پاک ہو جائیں گے, آپ کو ہر قسم کی آزادی ہوگی, آپ اس کے بعد کچھ بھی کر لیں, لیکن صرف پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. یہ اس طریقے کی وہ آ رہی ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی تھی سب سے پہلے خبر بریک کرتے ہوئے کہ کیا اس میں صرف پی ٹی آئی پھنسے گی یا نون یا پیپلز پارٹی, یہ میرا تجزیہ ہے
کہ جس طریقے سے بالکل اندھے ہو کے قانون بنائے گئے، یعنی کہ ایک دن میں 28 قانون پاس ہو رہے ہیں، ایک دن میں 24 قانون پاس ہو رہے ہیں، کچھ اس طریقے کے ایون کہ مطلب ایک ایسا ایلیمنٹ بھی انہوں نے ایک شروع کرا دیا ہے کہ تشیع اور تصنع کے درمیان میں تصادم بھی ایکسپیکٹڈ، مطلب اللہ نہ کرے کہ کبھی ہو میرے منہ میں خاک، لیکن ایک ذہن یہ کرتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے بل بھی پاس کیے ہیں کہ اب تشیع ایک طرف احتجاج کر رہے ہیں، تصنع دوسری طرف اس بل کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں، تو کل کو پاکستان کی فضا خراب ہو سکتی ہے۔ ان کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، مطلب انہوں نے بس وہ کھینچی ہے میرے خیال میں پکوڑے سموسے بنانے کے لیے، وہ بل انہوں نے بنانے تھے کہ کاغذ پہ کاغذ کرتے جائیں۔ اور ابھی اس میں کیا ہوگا، جن لوگوں نے بل بنائے ہیں وہ سب سے پہلے پھنسیں گے، جس نے بھی بنوائے مجھے نہیں پتا نا، میں بات کر سکتا ہوں، لیکن جو بل بن چکے ہیں یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے، وہ تو آلریڈی گرداب کا حصہ بن چکے ہیں۔ ان کا چیئرمین کا نام لینا پابندی، ان کے جو جماعت میں شامل ہیں ان کے جھنڈے اٹھانے پہ پابندی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست کی رات کو 26 کارکنان کو، شاید ان کے کارکنان ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو پکڑا گیا تھا۔ لیکن اب کیا ہوگا کہ یہ جو مسلم لیگ نون ہے، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ویسے تو پہلے سے پڑھا جا رہا ہے اس پہ، لیکن اب ان بلوں کے بعد، اس نگران گورنمنٹ بننے کے بعد آپ یہ ٹھپا لگا لیں اس بات پہ کہ نون لیگ تو گئی، پیپلز پارٹی کا بھی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ دوہرا معیار ہے۔ جب ان کی یعنی کہ سیکنڈ ٹائر یعنی کہ سیکنڈ لیول کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے ہمیں 90 دن میں انتخابات چاہیے، لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ کیونکہ زرداری تھوڑا چال باز ہے، میں تھوڑا سخت لفظ نہیں بولتا، ذرا زیادہ چیزوں کو مفاہمت اور اس طرح کی، وہ ایک نا جسٹ نام بنا ہوا ہے، کوئی مفاہمت نہیں ہے، لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا پچھلی دفعہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس شخص کا بیٹا یار اس اہل ہی نہیں ہے کہ وزیر خارجہ بنایا جائے، آپ بتائیں، اس کی پروفائل میں وزیر خارجہ وزارت ایک ایڈ ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس اہل تھا کہ وزارت خارجہ پہ ہوتا؟ بالکل نہیں، صرف پیسے استعمال کیے ہیں اس نے، ہمارے اربوں خربوں روپے صرف اپنے دوروں پہ، اور وہ کہاں رہا ہے؟ امریکہ رہا ہے، وہ کہاں رہا ہے؟ وہ بیرون ملک دورے ہی کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے پاکستان کی وزارت خارجہ کا یعنی کہ وزیر ہونے میں، یہ بتائیں پاکستان کے لیے کون سا اچھا اقدام کرا ہے؟ کوئی آپ کی سمجھ میں ہے؟ بالکل نہیں کوئی ایسا۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ سب کچھ ان کے گلے پڑے گا، اور ان کی یہ جو منافقانہ روش ہے اس کو ہر کوئی بھانپ چکا ہے، تو یہ اب چلنے والا نہیں ہے، مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اب یہ جو پارٹی ہے یا یہ جو لوگ ہیں اب یہ چلنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، دوسرا جو آپ کو ایک بڑی خبر دیں ہم، شہباز شریف نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ میں اپنے بھائی نواز شریف کو ملنے کے لیے لندن جاؤں گا، اور ان کا پلان بھی ہے کہ وہ لندن جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار کے حوالے سے حماد صاحب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی ملک سے فرار ہونا چاہتا ہے، اور آہستہ آہستہ مریم نواز جو ہیں ان کے لیے جو سپریم کورٹ کے اندر عمران خان نے جو نیب ترمیمی بل ہے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا، اس کے حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے جو ریمارکس سامنے آئے تھے، جو اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ نون لیگ پی ڈی ایم ابھی تو نگران حکومت ہے، خان جیل میں ہے، اور اس کے ساتھ کوئی ایسی باقی جو کہتے تھے کہ سب چیز ہمارے اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق اپنے مفاہمت کے لیے لے کے آئے ہیں، اب یہ سارا کچھ نگران سیٹ اپ ان کا ہوتا ہوئے، اس کے ساتھ سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے، لیکن اب یہ تو ملک سے فرار ہونا چاہ رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ نواز شریف 15 ستمبر کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں حماد؟ یہ نواز شریف سے رات کو ایک پروگرام میں نے سنا ہے کہ ایک صحافی نے سوال کیا ہے کہ آپ کب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پہلے تو انہوں نے جواب نہیں دیا، جب 2-3 بار یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ میں جلد بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس میں نواز شریف آتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ بھائی نواز شریف یہ شورٹی چاہ رہا ہے کہ اس کو مطلب جو اس کا رسک فیکٹر ہو نا وہ 0.0000000 ہونا چاہیے، وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ 0.00001 بھی اگر رسک فیکٹر ہے تو وہ نہیں آئے گا، جو اپنی بھائی کے دور اقتدار میں نہیں آ سکا تو وہ اب آئے گا۔ میں تو ان لوگوں پہ حیران ہوں، میں ان لوگوں پہ، میں ان کی قسمت پہ مطلب رونا چاہیے، مجھے بھی رونا چاہیے، آپ کو بھی رونا چاہیے، سوان کو بھی رونا چاہیے کہ جو اس کو مسیحا سمجھتے ہیں، جو اس کو لیڈر سمجھتے ہیں، وہ یقین کیجئے بھگوڑا ہے۔ میں بالکل بھی پارٹی نہیں بننا چاہ رہا، لیکن دیکھو یار میں ایک انالیسس کر رہا ہوں، میرا ایک تجزیہ ہے، ایک بندے پہ مشکل وقت آیا تو وہ فوراً بھاگ گیا، ایک اور بندے کو میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں، ایک اور خبر، اس کو بریک کرنا تو نہیں کہیں گے کیونکہ یہ آلریڈی میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ
عمران خان کو، یہ جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف، کل ان کو جیل میں ایک اور آفر کرائی گئی ہے. انہیں یہ کہا گیا ہے کہ ملک سے باہر چلے جائیں، تھوڑے ہی وقت کے لیے، قلیل وقت کے لیے چلے جائیں، لیکن ملک سے باہر چلے جائیں، آپ کا سب کچھ کلیئر کر دیا جائے گا. لیکن وہ شخص، وہ جو ڈرپوک، جو بزدل، اکارڈنگ ٹو مریم نواز، ٹھیک ہے، کہ جو زمان پارک میں چھپا بیٹھا ہے، اور جو اس کا دلیر، جو شیروں کا شیر آیا، یا ایک شیر ایک واری فیر، مطلب وہ جو لندن میں فرار ہے، جس کی پلیٹیں پوری نہیں ہو پا رہی. یار یہ عام عوام کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی پارٹی نہیں بن رہا، میں عام عوام کی بات کر رہا ہوں، سروس کرتا ہوں یار میں روزانہ کی بنیاد پہ جا کے لوگوں کا یہ تجزیہ ان لوگوں کے بارے میں. تو اب وہ عمران خان جو کیا تھا، بزدل تھا، جو زمان پارک میں چھپا بیٹھا تھا، وہ اس ٹائم جیل میں ہے. اس کو باہر جانے کی بار بار آفریں ہو رہی ہیں، وہ نہیں جا رہا. اور وہ جو شیر تھا، وہ جو کاغذی شیر، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پپی کو ایک، یعنی کہ بس اب میں ذرا فضول سی بات ہو جائے گی، چھوڑتے ہیں. تو بہرحال اس کو جس کو شیر بنا دیا گیا، تو وہ شیر آپ کے سامنے ہے، وہ ڈھیر ہو چکا ہوا ہے. اس کا بھائی وہیں جا رہا ہے. ابھی اس کے بھائی کی مسز کی بات ہوئی تھی، پچھلے دنوں کی بات ہے. آپ نے کیا سنا کہ وہ اس کی محترمہ کے، اپنی مسز کے علاج کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ لندن روانہ ہوں گے کچھ دن تک. یہ وہ لوگ ہیں جن کا پاکستان میں کچھ ہے ہی نہیں. تو جس کا پاکستان میں کچھ نہیں ہے، لوگ، مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے ان کی قسمت پہ رونا آتا ہے کہ وہ کیسے ان لوگوں کو سپورٹ کر لیتے ہیں. اچھا، وزیر دفاع خواجہ آصف جو سابق ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 1000% میں سے بھی اگر 0% بھی رسک ہوا نا تو نواز شریف واپس نہیں آئے گا. ہم نواز شریف کے لیے رسک نہیں لے سکتے. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے عمران خان کے حوالے سے بات کی ہے کہ عمران خان کو آفر کروائی گئی ہے، عمران خان کو یہ کوئی پہلی آفر نہیں کروائی گئی. جیسے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اور عمران خان نے ایک بیانیہ ڈیولپ کیا، آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا گیا، ادارے بھی دیکھتے رہے اس سب کو، سب چیزوں کو، حکومت بھی دیکھتی رہی. اس وقت سے لے کر آج تک بھی عمران خان کو تو ہزاروں نہیں لاکھوں آفر کی جا چکی ہیں، ہر طرح کی ان کو پیشکش کی جا چکی ہے، لیکن آج تک وہ شخصیت عمران خان کسی ایک چیز پر بھی اس نے کہا کہ یہ مجھے قبول ہے، اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس طرح کریں گے. اس نے کہا کہ جو میرے غریب عوام کے مفاد میں ہوگا میں وہی فیصلہ کروں گا، وہی چیز کروں گا جو عوام کو ریلیف ملے گا جس سے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حماد یہ ساری صورتحال کس طرف جاتی ہے. اور اگلی جو آخری سوال ہے، آخری پوائنٹ ہے ہمارا، وہ نگران حکومت کے حوالے سے ہے کہ آخر یہ الیکشن ہوں گے یا پھر نہیں. پیپلز پارٹی دورہ معیار اپنا رہی ہے. نیر بخاری صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. اور آئین میں ترمیم کرنے کے لیے ان کے پاس اکثریت ہی نہیں تھی. جو پارلیمنٹ کے آئین کے اندر درج ہے کہ یہ اکثریت ہوگی تو اس کے مطابق 2/3 میجورٹی ہوگی تو آئین میں ترمیم ہو سکے گی. یہ قانون بنا کے کہتے ہیں کہ جی آئین میں اب اس چیز کی گنجائش پیدا کر دی ہے ہم نے کہ 90 روز سے الیکشن آگے بھی جا سکتے ہیں. تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا نگران حکومت بھی الیکشن کروانے میں سنجیدہ ہے یا پھر نہیں، یا پھر کچھ اور ہی نیا ہونے جا رہا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں. زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتے اس پوائنٹ پہ، کڑیوں سے کڑیاں ملائیں آپ. پیپلز پارٹی جو بات کہتی ہے کہ میں جمہور کی بات کرتے ہوں، اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو، آصف علی زرداری کیوں خاموش ہیں؟ باقی نیچے سے بول رہے ہیں، اور اس وقت حکومت میں تھے تو اس وقت انہوں نے اس طرح کا کیوں شور نہیں مچایا؟ دیکھیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ مشہور تو شہباز شریف کے بارے میں ہے کہ بہت بڑا بوٹ پالشیا ہے. یقیناً وہ ہے، شاید جتنا آپ اور میں سوچ سکتے ہیں وہ اس سے زیادہ ہے. لیکن بلاول اور زرداری بھی کم نہیں ہے. یہ پالش وہ تو شاید برش سے کرتا ہے، یہ تو اپنی زبان پہ پالش لگاتے ہیں اور اس کے بعد کرتے ہیں اور چمکاتے ہیں، صحیح چمک دیتے ہیں. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ بلاول بھٹو اور زرداری یہ کیا ہے؟ یہ دوہرا معیار، یہ منافقانہ روش کے وہ نیچے سے بے پیپلز پارٹی کہتی رہے گی، اوپر سے انہوں نے تسلی کرائی ہوئی ہے کہ ہم اس معاملے میں کسی صورت بھی نہیں بولیں گے. پچھلی کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ شہباز گورنمنٹ کا یا پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوا ہے. تو پیپلز پارٹی نے اس ٹائم بھی انجوائے کیا ہے، وزارتوں کو انجوائے کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ ہماری حکومت نہیں ہے، کیونکہ پرائم منسٹر ان کا نہیں تھا. لیکن اگر یہ ساتھ نہ چلتے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے پرائم منسٹر بھی نہیں ہونا تھا.
تو اس لیے یہ دوہرا معیار، یہ بےایمانی، یہ منافقانہ روش ان کی یہ شروع سے ہی کرتے آ رہے ہیں. اب میں پرانی باتوں میں جائیں گے تو پھر بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو ابھی نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں، کیونکہ بعد میں وہی تکلیف پہنچانے والے جو ہوتے ہیں عمران اسماعیل کی صورت میں وہ پھر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. ابھی ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، نگران گورنمنٹ کے حوالے سے، نگران حکومت کے حوالے سے آپ کا سوال تھا، تو نگران حکومت کسی بھی صورت نہیں چاہتی، کیونکہ یار یہ کڑیوں سے کڑیاں ملتی ہیں نا. وہ کہتے ہیں الیکشن کرائیں، مرتضی سولنگی غالباً نام ہے نا، یہ جو ابھی ان کے بنے سولنگی صاحب، وزیر اطلاعات، بالکل. تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو کچھ دن میں الیکشن کرا سکتے ہیں، ہمیں تو بس الیکشن کمیشن. تو کیا الیکشن کمیشن تو آج سے میں نے جوا ہوا ہے، الیکشن کمیشن تو اس رات سے میں نے جوا ہوا ہے کہ جب رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھی، وہ اس رات سے میں نے جو اس نے کہا تھا جی ابھی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، ہم ستمبر تک کرائیں گے. ستمبر کون سا؟ 2022. اب کیا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ، یعنی کہ الیکشن جو کمشنر ہے وہ مکمل طور پہ مینیج ہے. وہ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو پہلے کیا ہوتا ہے مائک پہ آپ کر سکتے تھے، سرویز کر سکتے تھے، کتنی چیپ قسم کی پابندی لگا دی ہے کہ آپ سروے نہیں کر سکتے، جبکہ ہر جگہ پہ سروے ہوتا ہے. سروے پہ کس نے پابندی لگائی؟ یعنی کہ آپ اظہار رائے پہ بھی پابندی لگانا چاہتے ہیں. ایک سب سے امپورٹنٹ، نگران وزیر اعظم کے بعد ابھی جو اس ٹائم سپریم کورٹ میں کیس لگ چکا ہے مریم صفدر کا، اس میں یہ ہے کہ مریم صفدر کی ہو سکتا ہے کہ جو ضمانتوں پہ، آپ کو پتا ہے کہ اس پہ جرم ثابت ہوا ہے اور وہ اس کی سزا کاٹ رہی ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارا کیسا قانون ہے کہ وہ سٹل باہر ہے جب سے اس کا باپ گیا ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کی ضمانت ضبط ہو جائے. تو یہ نگران حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ یہ ساری پارٹیاں ایک وقت میں روئیں گی، اور صرف روئیں گی نہیں، مریم اورنگزیب والی بات ہے، یہ چیخیں گی، یہ روئیں گی، یہ چلائیں گی، یہ پٹیں گی بھی صحیح ساتھ میں. جی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کچھ اور جو آگے ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے حوالے سے اسی طرح کے آپ کے سامنے انفارمیشن لے کے آیا کریں گے. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عامر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.